बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल का बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। इस वक्त आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान की आबादी में सालाना 2.5% की शरह से इजाफा हो रहा है। अगर इसी तनासुब से आबादी में इजाफा होता रहा तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 2 गुना बढ़कर तकरीबन 40 करोड़ तक हो जाने का इम्कान है। जबकि हमारे वजीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मजीद खदशे का इजहार करते हुए कहा कि अगर मौजूदा शरह अफजाइश बरकरार रही तो पाकिस्तान की आबादी 2040 में 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। माहिरीन के मुताबिक आबादी में मुसलसल इजाफे के साथ तालीम, रोजगार, सेहत, पानी और खुराक जैसे बुनियादी शोबों पर दबाव भी बढ़ता जाएगा। इस वक्त मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी मयारी तिब्बी सहूलियात से महरूम है। 16% अफराद को मुनासिब खुराक मुयसर नहीं, जबकि 2.5 करोड़ बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। अगर आबादी में इजाफा इसी रफ्तार से जारी रहा तो 2050 तक मुल्क को 66,000 नए स्कूल, 6,79,000 असातिज़ा, तकरीबन 6.5 करोड़ नई मुलाजमतें और 2 लाख से ज़ायद इजाफी लेडी हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होगी। इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात के साथ साथ अवामी शऊर और इनफरादी जिम्मेदारी भी नागुज़ीर है। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर आमना खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं जपाइगो पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ लाने के लिए। और सीनियर एंकर पर्सन तौसीक हैदर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी इजाज़त से तौसीक में ज़रा डॉक्टर आमना से शुरू करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, जो बाखबर ख़ानदानी एक मनसूबाबंदी होती है जिसको हम इन्फॉर्म्ड फैमिली प्लानिंग का नाम दे दें, तो इन्फॉर्म फैमिली प्लानिंग आखिर है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप आसान अल्फाज में समझाना चाहें, और इससे जो ख़ानदानों की एक ज़िंदगी का मयार है, क्वालिटी, वो कैसे मुतासिर होती है? थैंक यू फिज़ा। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और बहुत ही क्रूशल टाइम पर, जब ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आबादी रैपिडली ग्रो कर रही है। इसमें 2 किरदार बहुत अहम होते हैं। एक वो जिसने फैमिली प्लानिंग की मशावरत या तरीक़ाकार मेथड्स के मुतालिक बताना होता है, उसे बाखबर होना चाहिए कि कौन से मेथड्स मौजूद हैं, उनके वो किस तरह दिए जाते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, किन लोगों को दिए जाते हैं, उनसे छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसको कहते हैं तरबियत याफ्ता अमला या तरबियत याफ्ता डॉक्टर, जो बाखबर होता है अपनी इन तमाम चीज़ों से। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने रिसीव करनी होती है ये तरीक़ाकार या मशावरत। उनको अपनी सिचुएशन से वो बाखबर होते हैं। मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, क्या मैं रोज़ एक गोली खा सकती हूँ, क्या मैं इंजेक्शन 3 महीने बाद लगा सकती हूँ, मुझे कितनी देर का वक्फा चाहिए, मेरे क्या वसाइल हैं, मेरे ये सारी, वो अपनी तौर पे अपनी सिचुएशन से बाखबर होती है। सो मेयारे ज़िंदगी में अब सेहत की बात कर लेती हूँ। सेहत इस तरह मिलती है कि अगर हमने जितने भी घर में अफराद हैं उनको हम मुतवाज़न हाई न्यूट्रिशन की हाई क्वालिटी फूड अता करें तो उनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी और फ़िज़िकल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो कैसे करनी है, उस खुराक में क्या क्या शामिल होगा, उस बारे में बात करते हैं। तौसीक साहब की तरफ में जाती है। तौसीक साहब, आपने डॉक्टर आमना साहिबा को भी सुना। अच्छा तौसीक हैदर साहब, हम कैंपेन्स देखते आए, अखबारों में भी इश्तिहारात की सूरत में और TV पे भी कैंपेन्स चलती रही फैमिली प्लानिंग के हवाले से, फिर आगाही मुहिम कह लें, हर तरह से। लेकिन क्या वाकई जो अचीव करना चाहती थी गवर्नमेंट ऐसी कैंपेन्स चला के, क्या वो अचीव किया जा सका? दूसरी बात कि अगर अब हम कहते हैं कि नागुज़ीर है फैमिली प्लानिंग के हवाले से, अब हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम चाह रहे हैं कि ये अवेयरनेस लोगों को जाए। TV एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से मैक्सिमम लोग अवेयरनेस उनको मिलती है और फिर वो आगे भी दूसरों को बताते हैं। तो आपको लगता है कि अब ये नागुज़ीर तो बन गया, ये चैलेंज भी है, लेकिन हम इसको अचीव कर पाएंगे जो हम सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके, मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जा सके? आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देना चाहूँगा। जो आपने कहा कि अचीव कर पाएंगे, मेरा ख्याल है एब्सोल्युटली यस। उसकी वजह यह है कि जब मेन स्ट्रीम उस सोच के साथ, उस फिक्र के साथ अपनी सोच मिला लेता है ना, जिस तरह समा TV ने, दूसरे चैनल्स भी इस पे, अब मैं देखता हूँ ओपनली बात हो रही होती है, तो बड़ा ज़रूरी होता है। जो आपने पुराने वक्तों की बात की तो वो था जी क्या, कम बच्चे खुशहाल घराना, बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है ना, ये मुझे याद है PTV के ऊपर ये स्लोगन चला करते थे, और वो एक जैसे ना, मतलब एक लाठी लेके आप कह रहे हैं जी बच्चे 2 ही अच्छे, कम बच्चे खुशहाल घराना, बच्चे, इसका कोई मतलब भी लोगों को समझ नहीं आता था। और आपने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स फिजा स्टार्ट में बताया, मैं तो डर गया कि मतलब आपने कहा 40-45 करोड़ तक हम पहुंच जाएंगे। So now is the time कि हमारे जो यंग बच्चे हैं जिनकी अब शादी होने वाली है, जो अब अपने 20s में हैं, हमारे जेन ज़ी हैं, उनसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि
میک این انفارمڈ چوائس. یہ بات نہیں ہے کہ بچے کم ہوں, بچے 2 ہوں, نہیں, بچے جتنے بھی ہوں آپ ان کی پرورش اچھے انداز میں کر سکیں. ان کی ہیلتھ, ان کی ایجوکیشن, ان کی ایموشنل ویل بینگ کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا جی بس وہ آپ نے ان کو 2 وقت کی روٹی دے دی. نہیں, ایموشنل ان کے ساتھ آپ نے کتنا ٹائم اور کیسا ٹائم سپینڈ کیا, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ اس میں کیا اقدامات کر سکتی ہے, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا 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 جا سکتا ہے, کیسے مدد ہوگی؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو گورنمنٹ کرتی ہے فضا, وہ یہ ہے کہ جب کوئی ان کے پاس آتا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کے پاس جو کہ تربیت یافتہ ہے, وہ سب سے پہلے ایک جرنل کاؤنسلنگ دیتے ہیں. جرنل کاؤنسلنگ کا مطلب کہ جتنے بھی طریقہ کار موجود ہیں ان کے مطلب آگاہی دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جو بھی کلائنٹ اپنی انفارمیشن لینے کے بعد چوز کرتا ہے میتھڈ, اس کی میتھڈ اسپیسیفک کاؤنسلنگ باقاعدہ کی جاتی ہے, اور اس میتھڈ اسپیسیفک کاؤنسلنگ کے بعد اس کا میڈیکل ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا بھی دیکھا جاتا ہے. دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. توثیق صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک سوال میرے ذہن میں جب آپ گفتگو کر رہے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے کچھ سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں ایک بڑے قابل ڈاکٹر میرے ساتھ موجود تھے, تو انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا اور میں ایز اٹ از ہی سنا دیتی ہوں ذرا. توثیق صاحب, انہوں نے کہا کہ اندرون سنگھ میں جانے کا ان کو اتفاق ہوا اور وہاں پہ انہوں نے ایک خاتون دیکھی جو کہ جس کی لگ بھگ عمر 29 سے 30 سال تھی اور شاید 16-15 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی ہوگی, تو اس کے 9 یا 10 بچے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ آپ اپنی عمر دیکھیں اور آپ کے اتنے بچے ہیں, شادی کو 13-14 سال ہوئے ہیں اور آپ نے 9-10 بچے پیدا کر لیے. تو کہتے ہیں اس خاتون کے جواب نے مجھے بڑا حیران کیا. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ جو بچے جب بڑے ہوتے ہیں 4-5 سال کے ہوتے ہیں تو میل نیوٹریشن کی وجہ سے, غذائی قلت کی وجہ سے آدھے بچے ہمارے مر جاتے ہیں, تو کچھ سروائیو کر جاتے ہیں, اس لیے ہم 8-10 بچے پیدا کرتے ہیں کہ آدھے مر جائیں گے تو آدھے بچ جائیں گے. اچھا, بجائے اس کے کہ جو غذائی قلت ہے, میل نیوٹریشن ہے, اس کے حوالے سے کیمپینز کی جائیں, ان لوگوں کو آگاہ کیا جائے یا ان کو پراپر خوراک اور سہولیات میسر کی جائیں, صحت کے یکسر مواقع فراہم کیے جائیں, ان لوگوں کو سمجھانے کی بڑی ظاہری بات ہے وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے کہ ان کو آگاہ کیا جائے, تو وہ بچے پیدا کرنے پہ زور دیے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگوں کی پھر آگاہی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت زیادہ بڑے لیول پہ جا کے کام کرنا ہوگا, بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی. میں یہ کہوں گا کہ ہماری فضا جو میل اونرشپ ہے نا, جو مرد کی اونرشپ ہے ان ایشوز پہ, وہ بڑی ضروری ہے. ہم مرد یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی اے جی زنانیہ دا کام ہے, یہ تو جی ڈاکٹر جانے تو میری بیوی جانے تو تم جاؤ اور اپنا میرا کام صرف ایک سروس پرووائڈر یا بچہ پیدا کرنے کا پرووائڈر کا کام ہے. سو اس پہ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے بیسک ہیلتھ یونٹس میں یا جن چیزوں کا ڈاکٹر آمنہ ذکر کر رہی تھیں, جو فیسلٹیز ہیں, اس میں مرد کی اونرشپ بھی بہت ضروری ہے. اگلا بچہ پیدا ہونے سے پہلے مرد بیوی کے ساتھ بیٹھے ڈیسائیڈ کرے کہ ہمیں کتنا گیپ رکھنا ہے, کیا میں جو کما کے لا رہا ہوں وہ میرے اب 2 ہو گئے ہیں, 3 ہو گئے ہیں, کہ ہمیں اور بچے کرنے ہیں, یا ان 3 کو ہی اچھی سٹنٹنگ فری ہم نے ایک ہیلدی باڈی دینی ہے. تو ہم نے مرد کو بھی نا اس میں انکلوڈ بہت ضروری ہے کرنا, ورنہ تو پھر یہ ہوتا رہے گا کہ وہ وقت کی کمی. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ایک چیز میرے ذہن میں ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹیبو ہے ابھی چلیں کھل کر بات ہو رہی ہے. آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ تو پہلے بھی شاید بات کر لیتے ہوں, ابھی بھی اس چیز کو بڑا ایک سینسٹیو ایشو, بڑا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ابھی بھی بہت سے لوگ معذرت کے ساتھ ٹی وی پہ جب ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, کچھ لوگ ہماری بات سمجھ رہے ہوں گے, کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ توثیق حیدر کیا بات کر رہے ہیں, ہمیں مشورہ دے رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں بالکل ایسے اٹ از بتا رہی ہوں جیسے لوگ ناظرین کرتے ہیں جو ہماری بات سے اگری نہیں کرتے, لیکن ہمارا کام ہے ہم نے آگاہ کرنا ہے, اپنا کام بخوبی کرنا ہے. کچھ فیملیز میں کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ہم چینج نہیں کر سکتے کیونکہ جنریشن گیپ ہوتا ہے, لیکن بڑے پیارے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیسے کیا جائے. کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہیں گی کہ میرا بیٹا ہے, میرے 7 بیٹے ہیں, تو پھر آگے سے بہو کے بھی ساتھ ہی ہوں. ابھی تک ہم اس ٹیبو سے نہیں نکل پا رہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. بیٹی کو رحمت ابھی بھی نہیں سمجھا جا رہا, بیٹا کیوں پیدا نہیں ہوا, 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تو چوتھا چانس لیا جا رہا ہے بیٹے کے لیے. نہیں, میرا خیال ہے کہ اب چیزیں کافی بدل رہی ہیں. ڈاکٹر آمنہ بھی اس میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے سکتی ہیں آج کے شو میں, لیکن میرا خیال ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں. بہت سی بزرگ خواتین ہیں جو کہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں, اور وہ گئے وقت کہ ہم کہا جی ہم نے تو جی 9 بچے پیدا کیے تھے تو ہم تو جناب چلتے پھرتے تھے, آج کل دی کڑیاں جڑیاں نے ڈاکٹر وال نزدیاں نے. یہ چیزیں بدل رہی ہیں.
تو میرا یہ یعنی آپ نے سٹارٹ میں جو کہا تھا کیمپین ہماری چلتی تھی بچے دو ہی اچھے، تو اس کیمپین نے بھی کسی حد تک اس کو بدلنے میں کردار ادا کیا. شاید یس بالکل ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے جی آمنہ، جی آمنہ آپ کا لاسٹ کامنٹ. بہت چینجز آ رہی ہیں فضا. کچھ چیزیں ایسے آ جاتی ہیں جب خود بخود دباؤ آنا شروع ہو جائے. جیسے آپ نے خود کہا اب کہ اکنامک کرائسس کی بھی بات آتی ہے. ہم جب فیملی پلاننگ کی میں بات کرتی ہوں نا تو میں ایکچولی اس کو شاید دوسرے انداز میں ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ یہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، فیملی پلاننگ نہیں، آپ اپنا فائنینس مینیج کریں. آپ کے جتنے وسائل ہیں، اب ایک گھرانہ جس سے آپ نے بات کی اس نے 9 بچے پیدا کیے، 4 فوت ہو گئے، تو وہ سارا وقت مسلسل ایک مالی دباؤ کا شکار رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، کہ نہ وہ اچھے خوراک دے پا رہا ہوگا اپنے بچوں کو، نہ پرورش، نہ ان کو ذہنی سکون. اور معذرت کے ساتھ اس کو آلریڈی یہ پتا تھا کہ زیادہ فوت ہو جائیں گے مال نیوٹریشن کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے. 4 ہی پیدا کرتا جو کہ رہ جا رہے تھے، ان کی کوالٹی آف لائف کتنی بہتر ہوتی. آپ اس کو وقت بھی دے سکتے تھے بچوں کو، ان کا فیوچر. انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو فوت ہوتے دیکھا تو ان کے ذہن پہ کتنا دباؤ آئے گا. آپ یہ سوچیں، انہوں نے آگے چل کر ہماری ورک فورس بننا ہے، اور جس کا جسمانی طور پہ مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے صرف، ان کا ذہنی طور پہ بھی مضبوط ہونا ضروری ہے. یہ ایڈ کرنا چاہیے کہ جو اندرون سندھ کے لوگوں کی جو بات وہ کر رہے تھے، کچھ ایسی فیملیز ہیں جو کہ ہم لوگ تو کچھ بھی افورڈ کر لیں گے الحمدللہ، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی غذا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ اپنے بچے کو روز فروٹ نہیں دے سکتے، وہ پروٹین نہیں دے سکتے، وہ گوشت ہفتے میں ایک دفعہ بھی شاید افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے، اور پورے پاکستان کی اگر ہم بات کریں، صرف پنجاب کی نہیں، باقی صوبے بھی ہمارے ہیں، سارے صوبوں کی بات کریں تو وہاں پہ گورنمنٹ پھر کیا کر سکتی ہے کہ ان بچوں کی نیوٹریشن کا خیال رکھا جائے. ان کو جو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو کس طرح اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جائے. گورنمنٹ اس میں کیا کردار ادا کرے گی، کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیملی پلاننگ ایک کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ایک معیار زندگی کو بننے کا، اور اس میں اگر آپ دونوں کا ایک کا حق ہوتا ہے، ایک کا فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر حکومت جو کا فرض ہے کہ وہ پرووائڈ کرے، تو ہماری پاپولیشن کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ جا کے اس انفارمیشن کو اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے. ٹھیک ہے، مسلسل اگر گورنمنٹ بھی ایک کام کرتا رہے اور پاپولیشن کو ساتھ ان کے نہ میچ کرے اپنی سپیڈ کو، تو پھر ہمیشہ توازن قائم نہیں رہے گا. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ آپ کی ریسورسز کتنے ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو جو نیوٹریشن ہے اس کے حوالے سے بھی بہت کام ہوا جا رہا ہے، اور نیوٹریشن سینٹرز بھی موجود ہیں. نہ صرف گورنمنٹ کرتی ہے بلکہ پارٹنرز بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور ان کی آگاہی بھی دی جاتی ہے کہ کہاں کہاں موجود ہے. لیکن پھر بھی سب سے بڑی بات فضا، کہ اگر میرے گھر میں ریسورسز یا میرے وسائل صرف ایک بچہ یا 2 بچے کے کا پورا کر سکتے ہیں، تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے. آخر اسے کفالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کفالت کرنا شروع کریں تو مجھے اپنے 5 یا 10 بچوں کی پھر پوری ذمہ داری کریں. I would say کہ جو فیسلٹیز ہیں، ہم عموماً کہتے ہیں کہ جی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم کیا کریں، کہاں جائیں. جو فیسلٹیز ہیں ان کے بارے میں جانیں، ان ماں اور باپ دونوں جا کے ان فیسلٹیز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. وہاں جیسے ڈاکٹر عامنہ نے کہا سٹارٹ میں کہ وہاں کاؤنسلنگ بھی ہے، وہاں پہ کانٹرسیپٹیوز کے حوالے سے بھی فیسیلیٹیشن موجود ہے. تو آئی تھنک دس از اباؤٹ ٹائم، ناٹ اونلی پنجاب بلکہ پورے ملک کے عوام کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی بچے پیدا کرنے ہیں ان کو ہیلدی سائیکولوجیکل اور فزیکل ایموشنل ہیلتھ دینی ہے. ٹھیک ہے جی.